السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے اور ہمارے ہاں یہ ایک بہت غلط تاثر پایا جاتا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ صرف رمضان کے مہینے کے ہی اندر ادا کرنی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے، ایک غلط تاثر ہے، بلکہ زکوٰۃ ہر آدمی پر اس وقت فرض ہو جاتی ہے جب اس کے نصاب کو گزرے ہوئے 1 سال ہو جائے، چاہے وہ محرم کے اندر ہو، چاہے شعبان کے اندر ہو، چاہے رمضان کے اندر ہو۔ بہت سارے دنوں سے لوگوں کے سوال جو آ رہے تھے زکوٰۃ کے مسائل کے بارے میں، تو سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسی ویڈیو یا ایک ایسی سیریز بنایا جائے زکوٰۃ کے نام پر، تاکہ لوگ جو ہیں وہ صحیح طریقے سے زکوٰۃ کو ادا کر سکیں۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم زکوٰۃ کے فضائل کے بارے میں بات کریں گے، زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں بات کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ زکوٰۃ جو ہے وہ ہمارے اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ شہادتین ہے، نماز کا قائم کرنا ہے، زکوٰۃ کا دینا ہے، رمضان کے روزے رکھنا ہے، بیت اللہ کا حج کرنا ہے جس کے پاس استعداد ہو۔ اللہ رب العزت نے یہ جو مال ہمیں دیا ہے، یہ اس لیے دیا ہے تاکہ ہم اس کی زکوٰۃ کو ادا کر سکیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا انزلنا المال لاقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ ولو كان لابن آدم واد لاحب ان يكون له ثان ولو كان له واديان لاحب ان يكون لهما ثالث ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب ثم يتوب اللہ علی من تاب، کہ ہم نے مال کو نازل کیا ہے تاکہ نماز قائم کی جائے، زکوٰۃ دی جائے۔ ابن آدم جو ہے وہ بہت لالچی ہے، اگر اس کے پاس سونے کی 1 وادی ہو تو وہ تمنا کرے گا 2 ہو جائیں، اگر 2 وادیاں ہوں تو تمنا کرے گا 1 اور مل جائے۔ اور آدمی کا جو پیٹ ہے وہ مٹی کے علاوہ کسی چیز سے نہیں بھر سکتا، لیکن جو اللہ سے معافی مانگے گا اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ زکوٰۃ دینے والے جو ہیں وہ متقی ہوتے ہیں، وہ کامیاب لوگ ہیں۔ الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور آگے جا کے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور ان کو جنت کے اندر بھیج دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ جو آدمی نماز پڑھے گا، زکوٰۃ دے گا، رسولوں پر ایمان لے کر آئے گا، اللہ کو قرض حسنہ دیں گے تو اللہ پاک جو ہے ان کے ساتھ ہو جائے گا، ان کے گناہوں کو ضرور بضرور معاف کرے گا اور ایسی جنت کے اندر ان کو لازمی داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں تو یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، کہ اللہ کی مساجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر، اس کے یوم آخر پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، تو یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں اور ہدایت انہی لوگوں کا مقدر بنتی ہے۔ زکوٰۃ دینے والے جو لوگ ہیں یہی متقی لوگ ہیں، یہی سچے لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالسَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ جو لوگ اپنے مالوں میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اللہ پاک ان کے مال میں، جان میں، اولاد میں برکت نصیب فرماتے ہیں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ پاک صدقات کو بڑھاتے ہیں اور سود کو کم کر دیتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو جو لوگ ایمان لے کر آئے،
نیک اعمال کیے، نمازوں کو قائم کیا، زکوٰۃ کو دی، تو ان کے لیے اللہ کے پاس اجر ہے، کسی قسم کا خوف ان پر نہیں ہوگا اور نہ کسی قسم کی پریشانی ان کو ہوگی۔ جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں تو اللہ پاک ان کے مال کو بھی پاک کر دیتے ہیں اور ان کے نفوس کو بھی پاک کر دیتے ہیں، ان کے دلوں کو بھی پاک کر دیتے ہیں۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان کے مال سے صدقہ لو، جو ان کے دلوں کو، ان کے مال کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دعا کرو کیونکہ تمہاری جو دعا ہے ان لوگوں کے لیے وہ رحمت کا باعث ہے۔ والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ جو لوگ نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، یوم آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، ان قریب ہم ان کو بہت بڑا اجر دیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایمان والے وہی ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں وہ ایمان والے ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع میں ہوتے ہیں۔ جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں تو اللہ پاک ان پر رحمت فرماتے ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رسول کی بات کو مانو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ زکوٰۃ دینا قبر کے اندر نجات کا ذریعہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے اذا وضع المیت فی قبرہ، کہ جب میت کو اس کی قبر کے اندر رکھ جاتا ہے، یسمع خفق نعلہم اذا یولوا مدبرین، کہ وہ جو لوگ اس کو دفنانے کے لیے آئے ہوتے ہیں جب وہ واپس پلٹتے ہیں تو مردہ ان کے پلٹنے کی جو آواز ہوتی ہے اس کو سنتا ہے۔ فَإِن كَانَ مُؤْمِنًا، تو اگر وہ میت ایمان والی ہو، كَانَتِ الصَّلَاةُ عِنْدَ رَأْسِهِ، تو نماز اس کے سر کی طرف آ جاتی ہے۔ وَكَانَ الصِّيَامُ عِنْدَ يَمِينِهِ، اور دائیں طرف جو ہے وہ روزہ آ جاتا ہے۔ وَكَانَتِ الزَّكَاةُ عِنْدَ شِمَالِهِ، اور الٹی جانب جو زکوٰۃ آ جاتی ہے۔ وَكَانَ الصَّدَقَاتُ وَالْإِحْسَانُ إِلَى النَّاسِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ، اور جو باقی اس نے نفلی اعمال کیے ہوتے ہیں، صدقہ، لوگوں کے ساتھ بھلائی کی ہوتی ہے، وہ اس کے پاؤں کی طرف آتی ہے۔ تو جو فرشتے اس کے لیے اس کے پاس آتے ہیں، اس سے سوال جواب کرنے کے لیے آتے ہیں، جب سر کی طرف سے آتے ہیں تو نماز کہتی ہے کہ تم میری طرف سے نہیں جا سکتے۔ سیدھے ہاتھ کی طرف سے آتے ہیں فرشتے تو وہاں روزہ کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میری طرف سے نہیں جا سکتے۔ الٹی طرف سے آتے ہیں تو وہاں زکوٰۃ کھڑی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میری طرف سے نہیں جاتے۔ اور اگر پاؤں کی طرف سے آتے ہیں تو باقی جو نفلی اعمال ہوتے ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہماری طرف سے نہیں جا سکتے۔ تو زکوٰۃ جو ہے وہ انسان کی قبر کے اندر حفاظت کرتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے والے وہی حقیقت میں آدمی ہیں۔ ہمارے ایک استاد محترم کہتے ہیں وہی مرد کے بچے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ ویخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ ایسے لوگ جو رجال، اس میں ایسے لوگ ہیں، رجال ہیں، مرد ہیں، جن کو ان کا بیچنا، خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غفلت میں نہیں ڈالتا، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے غفلت میں نہیں ڈالتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے جو اچھی زندگی گزار رہے ہیں وہ دو لوگ گزار، وہ ہے جو ممسک عنان فرسہ، کہ جس نے اپنے گھوڑے کی لگام پکڑی ہوئی ہے، وہ یطیر، اور وہ کلما سمع فزعۃ او ہیئۃ، جب بھی لڑائی کی آواز لگتی ہے تو وہ فوراً جاتا ہے، یبتغی القتل بالموت، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے۔ یہ آدمی سب سے اچھی زندگی گزار رہا ہے۔ یا دوسرا آدمی وہ ہے جو جس کے پاس کچھ غنیمت ہے، کچھ مال ہے، اور وہ کسی وادی کے اندر چلا گیا ہے اور یقیم الصلاۃ ویؤتی الزکاۃ، اور نماز قائم کرتا ہے اور اس میں سے زکوٰۃ دیتا ہے، تو یہ لوگ ہیں جو سب سے اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور بھی قرآن پاک میں بہت سارے فضائل ہیں، احادیث کے اندر تو اتنے فضائل ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے، لیکن وقت کم تھا تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، اس لیے میں نے کچھ فضائل بیان کیے ہیں۔ تو اگلی آنے والی ویڈیو کے اندر ہم زکوٰۃ کے نصاب پر بات کریں گے، اور ایک سال گزر جائے اس نصاب پر، وہ ایک سال کیسے گزارنا ہے، اس کی کیا شرطیں ہیں، تو اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے، ہمارے ویڈیوز کو دیکھیے تاکہ ہم زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ ھذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔